اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سارے دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے سوال کے ساتھ آپ احباب کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا گزشتہ ادوار کی طرح آج بھی بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب اختصار کے طور پر یہ ہے کہ جی ہاں، ماضی کی طرح آج بھی بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے، جو تعلیمات اسلام کے منافی اور جاہلانہ روش ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے خوشخبری عزیز و اقارب کو سنائی جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر بیٹی ہو جائے تو زبان سے کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں ہوتے۔ غم و پریشانی کے آثار چہروں سے عیاں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ جب شوہر کو ایک یا دو بیٹیوں کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو وہ بیوی سے ناراض ہو کر یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آئندہ لڑکی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اس قسم کا رویہ دور جاہلیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسے چند دن قبل آپ نے اسی مارچ کے مہینہ کے اندر دیکھا ہوگا کہ میاں والی کے اندر ایک ہنستے بستے خاندان کے اندر جب پہلی ہی پیدائش بیٹی ہوتی ہے تو وہ 7ویں دن اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی کہ یہ بیٹی ہمارے گھر میں کیوں پیدا ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کر دے۔ خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اولاد میں امتیازی سلوک روا رکھنے کو ناپسند فرمایا اور ان سے برتاؤ کرنے کے معاملے میں عدل کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر تھا۔ اس شخص کا بیٹا اس کے پاس آیا اور اس شخص نے اسے چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ یعنی بیٹی کو پاؤں کی طرف بٹھا لیا اور بیٹے کو گود میں بٹھا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی ناگوار سمجھا۔ گویا بیٹی اور بیٹے کے درمیان ناروا سلوک رکھنا یہ اسلامی دائرۂ کار کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ نامناسب ہے۔ اسلام ہی تو وہ دین ہے جس نے بیٹی کو وہ حقوق عطا کیے جو دیگر مذاہب کے اندر بیٹیوں کو میسر نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے اس بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیٹیوں کو بجائے کہ وہ بندہ ایک عار سمجھے اور اپنے لیے مصیبت سمجھے، بلکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جو بندہ بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی خوشخبری سنائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بیٹیوں کی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔